بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم سورت البقرہ کی کچھ آیات پر بات چیت کرنے والے ہیں، آیات 47 سے 59 تک۔ جی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اور پھر ان کا جو رد عمل رہا، اس کا ایک بڑا دلچسپ اور سبق آموز سلسلہ بیان کیا ہے۔ بالکل۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان واقعات سے وہ گہرے سبق، وہ نکات سمجھیں جو آج بھی ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ مشعل راہ ہیں۔ یقیناً یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت، اللہ کی نعمتیں، آزمائشیں، نافرمانی کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اور پھر توبہ اور معافی، ان سب دائمی اصولوں کو سامنے لاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت 47 سے 49 سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی وہ خاص نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، جیسے انہیں اس زمانے میں جہانوں پر فضیلت دی، اور خاص طور پہ فرعون کے ظلم سے نجات، وہ جو بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ جی، اور یہ یاد دہانی دیکھیں قیامت کے دن کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا، یعنی اصل کامیابی تو اللہ کے فضل اور اپنے عمل پر ہے۔ صحیح۔ پھر آیت 50 میں وہ سمندر پھاڑ کر نجات دینے کا معجزہ اور فرعونیوں کا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہونا، یہ اللہ کی کتنی بڑی مدد اور قدرت کی نشانی تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے فوراً بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے قوم نے آپ دیکھیں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آیت 51-52 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ فوری بہک جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ نعمتیں ملنے کے باوجود، ہدایت سامنے ہونے کے باوجود کیسے انسان بھٹک سکتا ہے، اور یہ تو شرک تھا، بہت بڑا ظلم۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے توبہ کا جو حکم دیا وہ بڑا سخت تھا، یعنی مجرموں کا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ یہ گناہ کی سنگینگی اور توبہ کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت سخت حکم لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ، خاص طور پر شرک جیسے اجتماعی گناہ، ان کی توبہ کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ توبہ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، اس کے لیے عملی قدم اور کبھی کبھی بہت مشکل اصلاحی امر بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کی رحمت پھر بھی غالب آئی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ وہ تواب الرحیم ہیں، اور اسی دوران انہیں تورات اور فرقان بھی دی گئی، یعنی ہدایت کا سامان بھی مہیا کیا۔ ہدایت تو ملی، مگر سرکشی پھر بھی نہیں گئی۔ وہ جو ان کا مطالبہ تھا آیت 55 میں کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کیا تھا؟ مطلب صرف جاننے کی خواہش تھی یا ایمان کی کمزوری تھی؟ گستاخی تھی؟ یہ دراصل غیب پر ایمان کے اصول کے خلاف تھا۔ وہ اللہ کی ذات کو مادی آنکھوں سے پرکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک طرح کی گستاخی ہی تھی۔ اسی لیے تو ان پر بجلی کی کڑک نازل ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، لیکن پھر اللہ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اچھا۔ جی، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تو یہاں دیکھیں، اللہ کا جلال بھی ہے، سزا بھی ہے، اور پھر مہلت دینے والی رحمت بھی ہے۔ ایک اور موقع دیا شکر گزاری کا۔ اور نعمتوں کا سلسلہ تو رکا ہی نہیں۔ صحرا میں وہ بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ کا اترنا، یعنی کھانے پینے اور حفاظت کا پورا انتظام اللہ کی طرف سے تھا۔ جی بالکل، مسلسل ریز کر حفاظت۔ لیکن اس سب کے جواب میں بھی رویہ کیا رہا؟ آیت 58 میں انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم ملا۔ ساتھ میں 2 شرطیں تھیں، عاجزی سے یعنی سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، اور حتتاً کہنا یعنی ہمارے گناہ معاف فرما۔ اور یہیں وہ بات آتی ہے آیت 59 میں کہ ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف حکم نہیں ٹالا بلکہ وہ لفظ ہی بدل دیا، حتتاً کی جگہ کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف بھول چک نہیں تھی، یہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم میں تبدیلی تھی۔ استغفار کے بجائے شاید مذاق میں یا تکبر میں کوئی اور لفظ استعمال کیا۔ یہ حکم کی روح کو مسخ کرنا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آسمانی عذاب کی صورت میں نکلا، کیونکہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات میں خاص طور پر جب جان بوجھ کر اپنی مرضی سے تبدیلی کی جائے تو وہ کتنی بڑی نافرمانی ہے اور اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ان سب واقعات کو ہم ملا کے دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے اللہ کی طرف سے مسلسل نعمتیں،
معجزات، ہدایت، معافی کے مواقع، اور دوسری طرف انسان کی طرف سے کمزوری، ناشکری، سرکشی، فوراً بہک جانا۔ لیکن ساتھ ہی توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے اور اللہ کی رحمت بھی موجود ہے۔ خلاصہ یہی ہے جی، اللہ کی حاکمیت، اس کی رحمت، اس کا عدل اور انسان کی ذمہ داری، اس کی کمزوری، یہ سب پہلو واضح ہوتے ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہدایت سے منہ موڑنے اور احکامات کو اپنی مرضی سے بدلنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ شکر گزاری، اطاعت اور سچی توبہ ہی اصل میں نجات کا راستہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے آج کے دور میں کہ یہ جو تاریخی واقعات قرآن نے ہمیں سنائے ہیں، یہ آج ہم سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں اور اس کی ہدایتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان غلطیوں سے کچھ سیکھ رہے ہیں جن سے قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے، یا کہیں انجانے میں ہم بھی ویسی ہی روش تو نہیں اپنا رہے؟ بہت اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو سننے والوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ قرآن کی ہر آیت میں واقعی حکمت اور رہنمائی ہے۔ بالکل، اپنے سوالات اور خیالات ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آئندہ آنے والی گفتگو سے بھی باخبر رہ سکیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔